باب قول اللہ تعالی، شیخ الاسلام کا یہ باب قرآن حکیم کی ایک آیت پر جو کہ سورہ نساء میں ہے پر قائم ہے، اور اس باب کا عنوان یہ ہونا چاہیے، یا اس باب کا موضوع یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر قسم کا حکم، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ہر قسم کا حکم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اسے نافذ کرتا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ عین توحید ہے، اور اس کے منافی جو عقیدہ ہے وہ یقیناً شرک اکبر ہے، اور توحید کا تقاضا یہی ہے کہ ہر قسم کا حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ حکم سے کیا مراد؟ حکم سے مراد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا قانون، وہی سب پر نافذ ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے۔ مثلا دو شخصوں میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا اور کون کرے گا؟ یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس۔ اس صورتحال میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے حکم کے بغیر کوئی دوسری صورت نہیں بنتی۔ مثلا کسی بھی مقام پر کوئی نظام ہے، حکومت کا نظام کہہ لو، یا کسی بھی علاقے یا خطے کا نظام کہہ لو، اس نظام کی اساس کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم، وضعی قوانین نہیں، یا لوگوں کے بنائے ہوئے دستور نہیں، بلکہ صرف اللہ رب العزت کا حکم اور اسی کا قانون۔ اور یہ نقطہ اصل توحید ہے، بلکہ توحید کے باب میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض لوگوں نے تو اسے توحید کی چوتھی قسم قرار دیا، توحید حاکمیت، مگر توحید کی تقسیم میں حق یہی ہے کہ توحید کی تین قسمیں جن کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، توحید ربوبیت اور الوہیت اور اسماء صفات۔ کہ بعض لوگوں نے یہ ایک تقسیم ذکر کی ہے کہ چوتھی قسم توحید حاکمیت، لیکن یہ چوتھی قسم کا ذکر کرنا یہ غلط ہے۔ یہی تقسیم معروف ہے، تو پھر توحید حاکمیت کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ توحید حاکمیت کا تعلق انہی اقسام سے ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی تمام ملکوت پر نافذ ہے، کائنات پر۔ یہ حکم قدری و کونی ہے، بارش برسانا، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو مارنا، رزق دینا، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہی نافذ ہے۔ تو اس معنی میں حکم کا تعلق توحید ربوبیت سے، اور ایک حکم شرعی ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نظام، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو،
حج کرو، روزے رکھو، قربانی دو، ان سارے احکام کو ماننا یہ توحید الوہیت ہے۔ تو حکم یا حاکمیت الگ اس کو قسم شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک زائد چیز ہوگی، بلکہ توحید حاکمیت جو ہے یہ توحید ربوبیت سے بھی متعلق ہے اور توحید الوہیت سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی کون اور کائنات سے، وہ متعلق ہے توحید ربوبیت کی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو اس کی شریعت سے متعلق ہے، اس کے اوامر، اس کے نواہی، وہ حکم متعلق ہے توحید الوہیت کی۔ تو الگ سے اس کو قسم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یا اس کا حکم یہ توحید کے مسائل میں بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا عظیم یہ باب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جائے، اسی کو نافذ کیا جائے۔ اس کا انکار کفر ہے، اس حکم کے مقابلے میں کوئی حکم وضع کرنا، کوئی دستور قائم کرنا، یہ بھی شرک اور کفر ہے۔ اور صرف اللہ رب العزت کے حکم کو قبول کرنا، نافذ کرنا، یہ اصل توحید۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کی دعا وَمَاضٍ فِيَّ حُکْمُکَ، کہ مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس کے دونوں معنی کہ میرے جو بھی تغیرات ہیں، جو بھی دن اور رات کے تصرفات ہیں، تیرے حکم کے تحت ہیں، اور دین میں میرا عبادت کرنا، اطاعت کرنا، وہ سب تیرے حکم کے تحت ہے۔ تو حکم اگر قدری و کونی ہے تو اس کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے، اور حکم اگر شرعی ہے تو اس کا تعلق توحید الوہیت سے ہے۔ لہذا الگ سے توحید حاکمیت کی قسم بنانا ایک زائد اور فالتو چیز ہوگی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ توحید حاکمیت یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بڑی اہمیت، اور یہ باب بڑا عظیم اور بڑا اہم ہے، اور اس کا ترک جو ہے یہ شرک اکبر ہے۔